علماء کرامو د ضلع مردان او د مردان د ښار سره تعلق او تړون درلودونکو درنو مشرانو د نن په دغه ختم نبوت کانفرنس کې شریک په زرهاو د ختم نبوت عاشقانو بالخصوص د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت د ضلع مردان امیر حضرت مولانا قاری اکرام الحق صاحب او د ملګري د جمعیت علماء اسلام د ضلع مردان امیر حضرت مولانا امانت شاہ صاحب د ضلع مردان د جمعیت علماء اسلام جنرل سیکرٹری مولانا مفتی حماد اللہ صاحب او د جمعیت علماء اسلام ټول ملګرو حاضرینو السلام علیکم. د هر څه د مخه ستاسو د زړه د تله شکریه ادا کوم چې تاسو ماته د نن په دغه درانه غونډه کې په دغه د برکت او د خیر ډک محفل او مجلس کې ماته د شرکت او د ګډون دعوت راکړ. زما حوصله افزایی او ستاسو سره د ملاقات موکره کړل. الله تعالی دې ستاسو محنت، ستاسو سایه، ستاسو کوشش، ستاسو جدوجہد، ستاسو مبارزه الله تعالی په خپل دربار کې قبول وګرځي. درنو مسلمانانو عزیزانو ورونو، د ختم نبوت عقیده دا د ایمان اساس او بنیاد دی. بغیر د ختم نبوت د عقیده نه هیڅوک هم د مسلمانی دعوه نشي کولای. په څلور مذهبه د تمام امت مسلمه په اتفاق د پاکستان د پارلیمنت د فیصلې مطابق او د پاکستان د عدالتو که های کورټ دی که سپریم کورټ دی د هغه د فیصلو مطابق چې کم څوک د عقیده ختم نبوت نه انکار کوي هغه مسلمان نه دی، نه هغه وځان ته مسلمان ویلی شي. عقیده دا ده چې زموږ به دا ایمان وي چې جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا آخری نبی دی. تر قیامت پورې به بل نبی نه راتلی شي نشته. خداوند کریم د انبیاو سلسله پر جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ختم کړل. دته خاتم الانبیاء ویل کیږي. لہذا د نبوت نه بعد بل نبوت نشته. لکه څنګه چې د آسماني کتابو خاتمه پر قرآن پر کتاب الله باندې ده، د قرآن نه بعد بل آسماني کتاب نه راتلی شي نشته. لکه څنګه چې دین اسلام چې کم جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قرآن په شکل کې او د خپلو تعلیماتو په شکل کې ونړۍ ته ورکړی دی دا آخري دین دی. لکه د دغه دین نه بعد بل دین نشي راتلی. د دغه آسماني کتاب چې قرآن دی بل آسماني کتاب نشي راتلی.
دا آخر کتاب دی قرآن دا خدای طرفنا دغه رقم جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا آخر نبی دی چې کم څوک د دغه نه انکار کوي دا د امت مسلمه په فیصله دا مسلمان نه دی، دا وچ کلک کافر لیکن دا بد مرغه موږ په دغه ملک یو چې د دې ملک نوم اسلامی جمهوریه پاکستان دی. موږ خبره د پاکستان په قانون د پاکستان په آئین کې دننه کوو که څوک موږ د پاکستان په قانون ملامت کې موږ خپله ملامتیا منو، که څوک موږ د پاکستان په آئین ملامت کې موږ خپله ملامتیا منو، که څوک موږ په قرآن او د پیغمبر په سنت او په تعلیماتو پړ او ملامت کې موږ دغه ټوله په زرهاو کسان پر ځان ګواه جوړو د خدای په کور کې په دغه عیدګاه کې چې موږ ځان پړ او ملامت بولو. لیکن دغه فتنه د قیدیانیانو دا ملامت ده د پاکستان په آئین، دا ملامت ده د پاکستان په آئین او قانون پر فتنه ده. یو خو به دا وضاحت موږ کوو چې و دغه ډله ته به فرقه نه وایاست، بلکې دا فتنه ده. فتنه د فرقې او د فتنې فرق به موږ دغه کوو چې فتنه د انسانیت او د هغه ملک د قوانینو مطابق هغه خپل حقوق لري چې هغه ته موږ انساني حقوق وایو، دا خپل حقوق لري، لیکن فتنه حقوق نه لري بلې د دې به سر کوټې، د دې به څه کوي سر به کوټې. دا فتنه ده. لکه څنګه چې د پاکستان حکومت یو فیصله کړې ده، حکمرانانو فیصله کړې ده چې کم څوک د آئین نه بغاوت کوي، چې کم څوک د پاکستان آئین نه مني، د پارلیمنت فیصلې نه مني، د پاکستان قانون نه مني، د سپریم کورټ او د لوړو سترو عدالتو فیصلې نه مني، د پاکستان د قانون نه سرغړونه کوي، د پاکستان د پارلیمنت نه سرغړونه کوي، د پاکستان د آئین نه سرغړونه کوي، د پاکستان د عدالت د فیصلو نه سرغړونه کوي، انکار کوي د پاکستان آئین، د پاکستان قانون، د پاکستان پارلیمنت، د پاکستان عدالتونو په اتفاق دا فیصله ده و هغه سړي ته باغي ویل کېږي، و هغه سړي ته د ملک دشمن ویل کېږي، د دې په ژبه و هغه ته انټي سټیټ وایي. د پاکستان دشمن دی هغه سړی چې هغه آئین نه مني، د پاکستان دشمن دی هغه سړی چې هغه د پارلیمنت فیصلې نه مني، د پاکستان دشمن دی هغه سړی چې هغه قانون نه مني، د پاکستان دشمن دی هغه سړی چې هغه د سپریم کورټ او د های کورټ فیصلې نه مني. دا فیصله نه د قاری اکرام الحق فیصله ده، دا فیصله نه د جمعیت علماء اسلام فیصله ده، نه دا فیصله د یو سیاسي جماعت فیصله ده، بلکې دا فیصله د پاکستان د 25 کروڑو عوامو منتخب پارلیمنت متفقه فیصله ده. دا د سپریم کورټ فیصله ده. نو چې د سپریم کورټ فیصله شوه، د پارلیمنت فیصله شوه، د آئین فیصله شوه، د قانون فیصله شوه، نو که چیرې دغه آئین حکیم الله مسعود نه مانه، که چیرې دغه قانون بیت الله مسعود نه مانه، که چیرې دغه پارلیمنت الیاس کشمیری نه مانه، که چیرې دغه سپریم کورټ او دا قانون، دغه عدالتونه، دغه جمهوریت، دغه نمونه چې ما واخیستو دې نه منل، سټیټ دا وایي چې د دې مرګ روا ده. وایي که نه وایي؟ وایي. نو بیا سټیټ ریاست حکومت منافقت ولې کوي؟ بیا ولې منافقت کوي؟ قیدیانیت د پاکستان آئین نه مني، قیدیانیت
د پاکستان د پارلیمنٹ فیصلې نه مني. قیدیانی مرزایی دا د سپریم کورٹ فیصلې نه مني، دا د های کورٹ فیصلې نه مني. او د پاکستان آئین دا وایي د ملا خبره نه ده، د جمعیت علما خبره نه ده، د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت دعوه نه ده، نه دا د مولانا فضل الرحمن صاحب خبره ده، نه دا د بل قیادت خبره ده، بلکې آئین د آئین 6 نمبر آرټیکل دا وایي چې کوم څوک آئین نه مني هغه که یو آرټیکل نه مني، که 2 نه مني، که 3 نه مني، د هغه سزا مرګ ده، ځکه دی باغی دی. نو بیا ولې وقیدیانیانو ته ومرزایانو ته سزا د آئین مطابق نه ورکوله کېږي. ریاست هم خاموش، حکمرانان هم خاموش، حکومت هم خاموش، قانون هم خاموش، آئین هم خاموش، عدالت هم خاموش. لیکن دغه فتنه حرام زاده فتنه د ملک په هر ګوټ د ملک په هر ګلې د ملک په هر کوڅه کې ګرځي. ولې سزا نشته؟ و دې ته ویل کېږي منافقت، و دې ته ویل کېږي ریاستي دغلپن، و دې ته ویل کېږي هیپوکریسي، جمهوري منافقت، و دې ته ویل کېږي آئینی منافقت، د آئین پر نام منافقت کېږي، پر نامه منافقت کېږي. و دې ته ویل کېږي عدالتي منافقت، د عدالت فیصلې موجود دي، بیا هم عدالت د دې نارواو د دې فتنې مخ نه نیسي. نو چې کله قانون په حرکت کې نه راځي، سره د دې چې دی باغی دی، زه به د دې یو مثال درکم. دغه پېښور چیف جسټس سیټ وقار فیصله ورکړه چې مشرف ته باید سزا ورکولی شي. ولې؟ مشرف 2 واره آئین مات کړی دی. یو واره په اکتوبر 1999 کې مات کړي، بل واره آئین په نومبر 2009 کې مات کړي. سیټ وقار د پېښور های کورټ چیف جسټس فیصله ورکړه، دا یې وویل چې مشرف بغاوت کړی دی د آئین نه، لہذا د آئین آرټیکل 6 دا وایي، آرټیکل 6 دا وایي چې کوم چا د آئین نه بغاوت وکړي، د آئین نه انکار وکړي، د آئین نه سرغړونه وکړه، آئین یې مات کړي، د هغه سزا مرګ ده. لہذا باید دته سزا ورکولی شي او 3 ورځې د اسلام آباد پر ډي چوک باندې وځړی. دا فیصله ده. نو بیا ولې مرزایانو په باره کې دا فیصله نشته؟ د قیدیانانو په باره کې ولې دا فیصله نشته؟ عملا قانون موجود، آئین موجود. زموږ سپاه سالار د پاکستان د فوجي ځواکو جنرال صاحب یو آیات وایي، تاسو به اورېدلي، د خپل تقریر د سیکورټي د امن و امان په حواله پولیسو ته خطاب کوي، فورسز ته خطاب کوي. دی ورته وایي انما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لیکن د آیات ترجمه شروع کړي علما په دې پوه دي، د یسعون فی الارض فسادا، چې کوم څوک په مځکه کې د مځکې پر مخ پاکستان شي، د پاکستان جغرافیه شي، د پاکستان حدود 4 شي، چې کوم څوک د پاکستان په حدود 4 کې د پاکستان په چاردیواري کې دننه فساد کوي، دنن
سیاسی معنا دہشت گردی او ترہگری کی وینہ تویوی چھ کم چوک فساد او دہشت گردی کی داغا سزا چد ان یقتلو مرکا داغا سزا مرگ دا او یصلبو ویزڑو او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف لاس او پشاور بریکا او ينفوا من الارض یا دا ملک وباسا ذالک لهم خزی فی الدنیا دا پا دنیا کی دا سزا دا دی دا پارا دا دا حق چا دا پارا چوک ترگری کی دا دا حق چا دا پارا چوک دہشت گردی کی دا دا حق چا دا پارا چوک پمزکہ کی فساد کی دا دا حق چا دا پارا چاگا قتل و غارت گری کی داوائی لیکن مجدہ اور دوائی چھ دا یہودو او دا نصاراو دملا چمبنکے دا یہودو او دا نصاراو دملا چمبنکے دا جیز ہے شروع انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ کم چوک چھ فساد کی دہشت گردی کی دا چلور دولہ سزا دا بالکل ٹک دا یہ سر اتفاق دا بیل خبر دا چھ دہشت گردی و چتوائی دہشت گردی تعریف سدی دہشت گرد چوک دی پر دی زمج او دا حکومت زمج او دا ریاست زمج او دا ریاستی اداروں پا مابین کی اتفاق نستا دروسا پوری مجھ پا دینی کانیا کری چھ دہشت گردی و چتوائی دروسا پوری مجھ پا دینی کانیا کری چھ دہشت گرد چوک دی دروسا پوری مجھ پا دینی کانیا کری چھ دہشت گردی مراکز چوک دی دروسا پوری مجھ پا دینی کانیا کری چھ دہشت گردی اسباب عوامل او وجوہات سے دی دا بیل بحث دی دا بیل بحث دی پر دی مجھ و دی تہم لڑمن پخلکی ورکلی دی دی و مجھ تا لڑمن پخلکی را کلی درجی حدا پوری چھ مجھ سرونا پکی بائلی دی مجھ فل سرونا پکی بائلی دی مولانا حسن جان شہید مجھ پکی بائل آوا مولانا معراج الدین سر پکی وخواڑا مولانا نور محمد وانا دا داغ دے دہشت گردی پا جنگ کی خپل سر وخواڑا مولانا محسن شاہ خپل سر پکی وخواڑا مولانا نور محمد وانا والا سر پکی وخواڑا پر مولانا فضل الرحمن صاحب انجد رے خود کش حملے پر چلیرویش گانٹی کی وسوے زمر پر نور قیادت باندے حملے سوی دی ولی زکا تاتر وسا پوری دہشت گرد تعین ندی کرے تاتر وسا پوری دہشت گردی پالیسی ندا معلوم تاتر وسا پوری دانا دا معلوم چھ دہشت گردی اسباب او عوامل دی دانا دا معلوم چھ دہشت گردانو تربیت گاہ چیری دی تربیت چیری دی ماسٹر مائنڈ چیری دی او چوک دی دا تروسا پوری ندا معلوم اگرچہ تگوتا و ماتا نسے تگوتا و ماتا نسے چھ دہشت گردی مراکز مدرسہ دا دہشت گردی استاز علماء کرام دی دہشت گردی علم حق دی چھ پا مدرسہ کی ورکولکی دی لہذا دا انتہا پسندی او دا شدت پسندی مراکز دی دا دہشت گردی مراکز دی دا تربیت مراکز دی دیتا دا سبق ورکولکی دی چھ دا انسانیت وین بسنگت ہوئے ہوئے ستا شبار دادا ستا بیانی دادا ستا موقف دادی دا چتر قیامت پوری تجوندے زجوندے تے پما نسے من علی دا تے پما نسے من علی سر بور قوم جان با قربانوم مگر ستا دا دروغ جن بیانیا ستا تا امریکی و واشنگٹن امریکا یورپ او مغرب پلاسر کرے دا ستا پلارے ہم پما نسے من علی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاج دا ختم نبوت جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام حافظ حمداللہ صاحب حافظ حمداللہ صاحب قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن
وش کاله پرسو ما او تا نه دله ومنل لیکن اوس هم زه دا ویلی سم چې دا جنگ ما ګټلی اوس هم زه دا ویلی سم چې دا جنگ زما نظریه او زما فکر ګټلی دی ما ګټلی دی دا جنگ څنګه ما ګټلی دی په افغانستان کې دی لکه په دغه دننه که ولاړې که نه ولاړې ولاړې دا جنگ دې نظریه وګاټئ دې فکر وګاټئ دغه سوچ وګاټئ تا بایلوي دا جنگ ته ما ته وایې چې ته خپله نظریه مسلط کوې په زوره پر خلکو باندې ته ما ته وایې ته مولانا فضل الرحمان صاحب ته وایې ته قاري اکرام ته وایې ته امانت شاه او حماد الله ته وایې ته هر د مدرسې محتمم او استاذ ته وایې چې ته خپل اسلامي ذهنیت دا اسلامي انتها پسندي چې ته ورته وایې چې ته په زوره خلک مني په خلکو مني دا موږ نه منو څنګه زه په زوره په منم زه څنګه په زوره په منم د ما سره توپک نشته د ما سره حکومت نشته د ما سره بارود نشته د ما سره لشکر نشته د ما سره فوج نشته د ما سره GHQ نشته د ما سره چاونۍ نشته د ما سره امریکا نشته د ما سره تل ابیب نشته د ما سره یورپ او مغرب نشته د دنیا یو طاقت د ما سره نشته پر چټایي پیدا کېږم پر چټایي مرم زیمړی زه په تا څنګه په زوره منم لیکن ته چې د ګولۍ په زور ته چې د ګولۍ په زور د بارودو په زور د بم په زور عراق تباه کوې لیبیا تباه کوې شام تباه کوې لبنان تباه کوې مصر تباه کوې غزا او فلسطین تباه کوې ایران تباه کوې افغانستان تباه کوې ته ځان ته د انساني حقوقو علمبردار هم وایې او ځان ته عادل او منصف او انصافدار هم وایې او ځان ته په دنیا او په نړۍ کې د امن و امان چوکیدار هم ځان بولې لیکن ته جمهوریت راولې په ګولۍ د باروتو په دود په بمبارۍ او په بم په کشت و خون جمهوریت راولې نو چې ته په ګولۍ او په بارود په وینه او په خون ریزي دا خپله عالمي کوم نظام دی چې نیو ورلډ آرډر ورته وایي دا مسلط کوې و دې ته دهشتګردي نه وایي لهذا موږ دا وایو چې د دنیا تر ټولو لوی ترهګر د دنیا تر ټولو لوی دهشتګرد دا په واشنګټن کې ناست دا چیرې ناست دی په واشنګټن کې ناست دا ته دا معلومه ده تا ته خپل تاریخ نه دی معلوم خبره په بره خوا ولاړه تا ته خپل تاریخ نه دی معلوم علماو طلباو خپل تاریخ ووایاست نن هم د انګریز په مطالعاتي ادارو کې مکتبو کې د هغه په لایبرریو کې نن هم د شیخ الهند تاریخ پروت دی نن هم د مولانا قاسم نانوتوي تاریخ پروت دی د مولانا حسین احمد مدني تاریخ پروت دی ستا تاریخ هغه دغه ویلی دی دغه عبور پر لري شته پر قرآن دغه عبور نه لري ځکه تا پر سر ټکوي هغه ته دا معلومه ده چې د دې سره ایماني جذبه شته دا جنگ په ایماني جذبه کې دا جنگ په توپک نه کې هغه ته دا معلومه ده چې د دې په سینه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت او عشق دی دا جنگ د هغه محبت د هغه ایماني جذبې پر بنیاد کې زمرم انقلاب راولم ته خلک وژنې بیا هم انقلاب نشي راوستلی جب آئین سے بغاوت بیت اللہ مسعود کرے تو وہ اینٹی اسٹیٹ قرار دیا جاتا ہے جب آئین سے بغاوت حکیم اللہ مسعود کرے اس بیانیے کے ساتھ کہ میں پارلیمنٹ کو نہیں مانتا جمہوریت کو نہیں مانتا سپریم کورٹ کو نہیں مانتا پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا اور آپ فیصلہ کرتے ہیں حکمران اور ریاست اور حکومت کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہے لہٰذا جہاں بھی ملے ان کو مارو یہ فیصلہ ہے یا نہیں ہے جرم کیا ہے آئین سے بغاوت تو ہی بغاوت تو قائدیانی بھی کر رہے ہیں یہی بغاوت قائدیانی بھی کر
کر رہے ہیں، آئین کے فیصلے کو نہیں مانتے، پھر ادھر سر اٹھاتے ہیں پارلیمنٹ میں ان کی سہولت کار موجود ہے۔ کیوں؟ وہ سہولت کار کہتے ہیں ہم اعتدال پسند ہے، ہم روشن خیال ہے، ہم ایڈوانس ہے، ہم سیکولر ہے، ہم لبرل ہے۔ لیکن ایک بات سن لیں، جب آپ کی سیکولرزم، آپ کی لبرلزم، آپ کی روشن خیالی، آپ کی یہ من گڑت اعتدال پسندی اسلام سے متصادم ہو کے آتا ہے، پھر وہاں میں اسلام کو ترجیح دوں گا، پاکستان کو بھی ترجیح نہیں دوں گا۔ پھر میری ترجیح اسلام ہے، اسلام ہے۔ اور یہ آج کا اسلام نہیں ہے، میں نہیں کہتا۔ قائد اعظم نے سن 1947 کو قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا رول ماڈل ہے۔ قائد اعظم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا رول ماڈل ہے۔ اب میری بات تو آپ نہیں مانتے، قائد اعظم کو تو مان لو، قائد اعظم کی بات تو مان لو۔ سال میں 2 بار 3 بار قائد اعظم ڈے آپ مناتے ہیں۔ 9 نومبر کو آپ نے علامہ اقبال ڈے منایا، لیکن اسی علامہ اقبال ڈے پر کوئٹہ میں خون بہایا گیا، 50 مسلمان شہید ہو گئے، درجنوں لوگ زخمی ہوئے۔ ان کے لواحقین بلوچستان کے رہنے والے، پشتون ہو یا بلوچ ہو، وہ خون تلاش کر رہے ہیں کہ میرے پیاروں کا قاتل کون ہے۔ نہ ریاستی ادارے بتا سکتے ہیں کہ قاتل کون ہے، نہ حکومت بتا سکتی ہے کہ میرے پیاروں کا قاتل کون ہے۔ اگر حافظ حمداللہ جیسے لوگوں نے سوال اٹھایا تو کہا جاتا ہے یہ غدار ہے۔ ہم سوال اٹھائیں گے، یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے۔ جس نے انگریز کے خلاف جنگ لڑی وہ غدار قرار دیے گئے، جس نے انگریز کے بوٹ پالش کی 77 سال سے وہ بوٹ پالش پاکستان پہ حکمران بن کے بیٹھے ہیں۔ کل کا مخبر آج کا رہبر بن چکا ہے۔ ہم نے ان کو بعثت مخبر تسلیم نہیں کیا تھا، آج ہم اس کو بطور رہبر بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا آپ نے کہا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، کیا قائدیانی ختم نبوت سے انکار کر کے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جنگ پر اتر آئے ہیں یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے انکار کر کے جنگ کا اعلان ہے یا نہیں؟ پیغمبر کو چیلنج کیا گیا یا نہیں؟ لہٰذا اس کو محاربہ کہا جاتا ہے یا نہیں؟ کیا اس کو دہشت گردی کہا جاتا ہے یا نہیں؟ اور یہ دہشت گردی کا رویہ، یہ شدت پسندی، یہ کس کے خلاف؟ اللہ کے خلاف۔ یہ کس کے خلاف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ تو اس کی سزا کیا ہے جنرل صاحب؟ ان یقتلوا۔ اگر فساد فی الارض کی سزا یہ ہے کہ مارو، تو پھر اللہ اور رسول سے لڑنے والوں کی سزا کیا ہے؟ مارو۔ او یصلبوا، لٹکاؤ، پھانسی پہ لٹکاؤ۔ اسی آیات کو کوٹ کرتا ہوں جس آیات کو آپ نے فساد فی الارض کے لیے دلیل مانا۔ ہاتھ پیر کاٹ دو، ملک بدر کرو۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ جو آئین کو نہیں مانتا، جو شریعت کو نہیں مانتے، جو بھی شخص آئین کو نہیں مانتا، شریعت کو نہیں مانتا، وہ پاکستانی شہری نہیں ہو سکتا۔ کہا یا نہیں کہا؟ حالانکہ میں آئین بھی مانتا ہوں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں آئین بھی مانتا ہوں، میں شریعت بھی مانتا ہوں، لیکن مجھے پاکستان کی شہری تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ختم کرو۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہ عزت اور حرمت کے لیے شہریت تو کیا، زندگی بھی قربان ہے۔
کیا دیا ہے آپ نے؟ آپ نے شہریوں کو دیا کیا ہے؟ بالخصوص بلوچستان اور خیبر پختونخوا والوں کو تم نے دیا کیا ہے؟ ایک شناختی کارڈ کے علاوہ یہ زندہ لاشیں ہیں سارے. پانی آپ نہیں دے رہے، صاف پینے کا پانی آپ نہیں دے رہے ہیں، اور آئین کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تعلیم مفت دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نہیں دے رہے، اور آئین کہتا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. علاج معالجے کی سہولیات ریاست اور حکومت نے دینی ہے، آئین کہتا ہے، لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے. اسلامی تہذیب کی چوکیداری ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ نے وہ ذمہ داری پوری نہیں کی. آئین کہتا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کی روشنی میں قانون سازی ہوگی، آپ نے وہ ذمہ داری پوری نہیں کی. پھر آپ نے کیا کیا ہے؟ جمہوریت آپ نہیں دے سکے، آئین پر آپ عمل نہیں کریں گے، قانون پر آپ عمل نہیں کریں گے. کیسے آئین پر آپ عمل کرتے ہیں؟ کیسے آپ عمل کرتے ہیں؟ آپ کا بڑا تو اسکندر مرزا تھا. اسکندر مرزا نے آئین کو کیا کہا تھا؟ اسکندر مرزا نے آئین کو کچرا کہا تھا. یہ ہے آئین کو عزت دینا. بنایا بھی اسکندر مرزا نے، بنائے ہوئے آئین کو انہوں نے کچرا کہا. اب اس کا نام آپ کیا رکھیں گے؟ جنرل ضیاء نے آئین کو کاغذ کا ٹکڑا کہا. سن 1973 کی آئین کو کاغذ کا ٹکڑا کہا. یہ ہے آپ کی ذہنیت. ہم اس ذہنیت کے خلاف ہیں. ہم آپ کی وردی کے خلاف نہیں ہے، ہم آپ کی وردی کے خلاف نہیں ہے، ہم آپ کی عہدے کے خلاف نہیں ہے. ہم آپ کو مضبوط سے مضبوط سے مضبوط تر دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن انڈیا سے لڑو بھائی. ہم سے کیوں لڑتے؟ بین الاقوامی پابندی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، باقی آپ اس پر قیاس کرے، عاطف کرے. امریکہ نے آپ کو F-16 جہاز دیے، آپ کو F-16 جہاز دیے، لیکن افریقہ کی پابندی یہ ہے، امریکہ کی طرف سے آپ پر پابندی یہ ہے کہ F-16 انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کرنا. بچو، انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کرنا. تو پھر F-16 آپ کس کے خلاف استعمال کریں گے؟ افغانستان کے خلاف؟ کیا آپ پاٹھا اور وزیرستان میں استعمال کریں گے؟ کیا آپ بلوچستان کے بلوچ اور پشتون کے خلاف استعمال کریں گے؟ کہاں استعمال کریں گے F-16 آپ؟ جب امریکہ نے پابندی لگائی کہ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے، اور آپ یہ کہتے ہوئے تکتے نہیں ہے کہ انڈیا میرا ازلی دشمن ہے، لیکن آپ پر پابندی ہے کہ F-16 انڈیا کے خلاف تم استعمال نہیں کر سکتے. اب آپ خود اندازہ لگاؤ. کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، کہا جاتا ہے کہ ہم آزاد ملک ہے. نہیں بھائی، نہیں بھائی، ہم ابھی تک آزاد نہیں ہیں. بولنے میں ہم آزاد نہیں ہیں، لکھنے میں ہم آزاد نہیں ہیں، تحریر میں ہم آزاد نہیں ہیں، تقریر میں ہم آزاد نہیں ہیں، اسلامی تہذیب میں ہم آزاد نہیں ہیں، جمہوریت میں ہم آزاد نہیں ہیں، آئین پر عمل کرنے میں ہم آزاد نہیں ہیں، پارلیمنٹ کو سپریم بنانے میں ہم آزاد نہیں ہیں، قانون کی حکمرانی اور عملداری میں ہم آزاد نہیں ہیں. نہ الیکشن کمیشن آزاد ہے، نہ پارلیمنٹ آزاد ہے، نہ عدالت آزاد ہے. پھر تم کس باغ کی ملی ہو کہ تم کہتے ہو کہ میں آزاد ہوں؟ سارا ڈرامہ ہے، سارا ڈرامہ ہے. ادکشنیان کورکانی. لہذا قائد اعظم نے کہا تھا، میری بات مانو بھائی، قائد اعظم کی مان لو. قائد اعظم نے کہا فروری 48 میں امریکی عوام اور امریکی حکومت کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہوگا. پاکستان اسلامی ریاست ہوگا. پاکستان کا دستور جمہوری طرز کا ہوگا. اب آپ بتائیے، قائد اعظم نے کہا پاکستان اسلامی ریاست ہوگا، اور پاکستان کا دستور جمہوری طرز کا ہوگا، اور دستور کی بنیاد اسلامی اصولوں پر رکھی جائے. دستور کی بنیاد اسلامی اصول
اصولوں پر رکھی جائے گی۔ پھر مارچ سن 1949 میں کہا، 49 میں خواجہ اعظم نے کہا، میں نے نہیں کہا، خواجہ اعظم نے کہا، جس کو آپ بابا قوم کہتے ہیں، اس نے کہا، اس نے کیا کہا تھا؟ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی، سنو غور سے، پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کبھی شریعت کے منافی قوانین نہیں بنائے گی، قوانین نہیں بنائے گی شریعت کے منافی، اور نہ ہی پاکستان کے مسلمان غیر اسلامی قوانین کی اجازت دیں گے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بابا قوم کہہ رہا ہے۔ میں بابا قوم کی اقوال کو بنیاد بنا کر آپ کو آئین پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہوں۔ آپ آئین سے انکار کرتے ہیں، عملاً انحراف کرتے ہیں۔ تم اپنے آپ کو غدار نہیں کہتے، میں جو ترغیب دے رہا ہوں آئین پر عمل جاری کی، مجھے آپ غدار کہہ رہے ہیں۔ عجیب الٹا کنگا ہے۔ ویسے پښتانه وایي ول پرتوګ مې سوړې وړي چې پر هره سوړی لاس ږدم ژړا راځي نه. سوړې وړي دي، سوړې وړي دي چې اویا کاله نور ورته کښېنې دا زاړه سرې نه شي ګنډلی. جب قائد اعظم نے یہ کہا تو پھر آپ بتائیے، میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں کہ آئیے. قائد اعظم نے 101 بار اپنی زندگی میں یہ اعلان کیا. 101 بار قائد اعظم نے اپنے تقاریر میں یہ اعلان کیا کہ پاکستان کے نظام کی بنیاد اسلامی اصولوں پر استوار کیا جائے گا. 101 بار. اور اس میں 14 اگست سن 1947 کے بعد 14 بار انہوں نے یہ الفاظ دہرائے. 14 بار. لیکن ہمارے جو سیکولر طبقہ ہے، جو لبرل طبقہ ہے، تنافر حروف کا ہے تھوڑا سختی ہے اس میں، جو سیکولر طبقہ ہے، جو لبرل طبقہ ہے، جو لبرل طبقہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ سینٹ میں کھڑے ہو کر جیسے ابراہم لنکن بول رہا ہے. ابراہم لنکن امریکہ کا صدر رہ چکا ہے، جیسے وہ بول رہا ہے. کہتے ہیں قائد اعظم کی 11 اگست فلان تقریر آپ اٹھائے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کیا کہا؟ ہندو ہندو رہے گا، مسلمان مسلمان رہے گا. ہندو کو بھی عبادت کرنے کی آزادی ہے، مسلمان بھی اپنے مسجد میں عبادت کرے، عیسائی بھی کرے، کرسچن بھی کرے. بھائی ہم نے کب انکار کیا؟ ہم نے کب انکار کیا اس کا؟ وہ تو پیغمبر علیہ السلام نے جب مدینے کی ریاست کی حکومت قائم ہوئی سب سے پہلے یہی اعلان کیا یا نہیں کیا؟ آج آپ مجھے دکھا رہے ہیں سن 1947 سے یا 48 سے ہمیں دکھا رہے ہیں. بھائی ہمیں تو 1400 سال پہلے سکھایا گیا ہے کہ غیر مسلم کی حقوق ہے، لیکن بشرطے کہ وہ یہ تسلیم کرے کہ میں مسلمان نہیں. قادیانی اس میں شامل نہیں ہے. کیوں؟ قادیانی تسلیم کرے. 2 راستے ہیں قادیانی کے لیے، قادیانی اور مرزائی کے لیے 2 راستے ہیں. ایک راستہ یہ کہ وہ اپنے کفر کو تسلیم کرے یا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. اگر راستہ بچا ہے تو وہ غازی عالم دین کا راستہ ہے. قائد اعظم نے تو یہ کہا. آیت 73 کا آئین بھی یہی کہہ رہا ہے. تو جب قائد اعظم کا بیانیہ بھی یہی ہے، آئین کا بیانیہ بھی یہی ہے، تو پھر آپ آئین کے بھی باغی، قائد اعظم کی فرمودات کے بھی باغی. لہٰذا ہمارے حساب کے مطابق اصل باغی آپ ہیں، اصل باغی، اصل غدار آپ کے. آئین کے آرٹیکل 6 کے مطابق آپ کو سزا ملنی چاہیے. آئیے بس یہ آئین کی بات ہے، اس پر تو پرچہ بھی نہیں کٹتا ہے یا کٹتا ہے. لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں 77 سال میں
اسلام کی جو بدنامی ہوئی، اسلام کی جو بدنامی ہوئی اس ملک میں، کسی بھی کی اتنی بدنامی نہیں ہوئی ہے جتنا اسلام کو بدنام کیا گیا ہے ان حکمرانوں نے۔ ہمیشہ جمعیت علماء اسلام، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، ہر چوک پر، ہر چوراہے پر، ادھر ختم نبوت کانفرنس ہے، ادھر ناموس رسالت کانفرنس ہے، ادھر فلان کانفرنس ہے۔ کیوں بھائی؟ مجبوری کیا آپ کی؟ ان کو پتہ ہے کہ قادیانیوں کو سہولت کاروں کی حمایت اور سپورٹ حاصل ہے، بین الاقوامی عالمی سپورٹ بھی، یورپ، مغرب، امریکہ اور اسرائیل تل ابیب کی شکل میں، اور ان کے گماشتے 77 سال سے اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں، ان کی سہولت کاری بھی حاصل ہے۔ اس لیے میری مجبوری ہے، آپ کی مجبوری ہے، جہاں بھی ہم ہیں، جس بھی نام سے ہے، ہم نے ناموس رسالت کی چوکیداری بھی کرنی ہے اور ختم نبوت کے عقیدے کی چوکیداری بھی کرنی ہے، جس طرح ہم کر چکے ہیں۔ سن 1953 میں ہم نے گردنیں کٹوائی، سن 1953 میں ہم نے شہادتیں دی تحفظ کی، سن 1974 7 ستمبر کو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ہم نے قادیانیوں کی سر وہاں کچل دیا، آئینی ہاتھوں سے، آئینی ہاتھوں سے ان کا سر کچل دیا، پھر سر اٹھاتے ہیں، پھر ہم سر کچل دیتے ہیں۔ 22 ستمبر 2017 کو آپ بھول جاتے ہیں، اس کو بھی تاریخ کا حصہ بناؤ تاکہ میں بھی تاریخ میں زندہ رہوں۔ 22 ستمبر 2017 کو الیکشن اصلاحات کے نام پر اس کی آل میں ختم نبوت کی قوانین کو بھی ختم کیے گئے اور حلف نامے کو اقرار نامے میں تبدیل کیا گیا۔ اس کا راستہ، اس ڈکیتی، ان ڈاکوں کا راستہ اگر روکا ہے تو جمعیت علماء اسلام کے ایک ادنا کارکن حافظ حمداللہ نے روکا۔ نعرہ تکبیر، تاج ختم نبوت، تاج ختم نبوت، مولانا حافظ حمداللہ صاحب، شاہینی جمعیت مولانا حافظ حمداللہ صاحب۔ اور 22 اگست 2024 کو 22 اگست 2024 کو سپریم کورٹ میں آپ کی قیادت، میری قیادت، ہم سب کی قیادت، مولانا فضل الرحمان صاحب نے 72 سال میں پہلی بار سپریم کورٹ کے کٹہرے میں چیف جسٹس اور بینچ کے سامنے کھڑے ہو کر بعثت ایک چوکیدار اور علم بلند کیا کہ ختم نبوت کی چوکیداری کا ذمہ داری میں ادا کروں گا۔ نعرہ تکبیر، تاج ختم نبوت، تاج ختم نبوت، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان۔ لہذا ہم آپ کا پیچھا کریں گے، انشاءاللہ ہم آپ کا پیچھا کریں گے، اس فتنے کا پیچھا ہم کریں گے۔ اس کے کوئی انسانی حقوق نہیں ہے، کوئی انسانی حقوق نہیں ہے، جہاں ملے ان کا سر کچل دینا چاہیے، لیکن قانون کے ذریعے، لیکن قانون کے ذریعے، عدالت کے ذریعے، آئین کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے ہم نے سر کچل دیا۔ دیکھیں آغا شورش کشمیری، یہ ایک واقعہ، آغا شورش کشمیری کے پاس ایک قیدیانی آیا، یہ وہ زمانہ تھا غالباً 72 یا 73 کا، سن 1972 یا 73 کا زمانہ تھا۔ پنجاب کے تمام دریاؤں میں طوفانی سیلاب آیا تھا، بہت سے علاقے ڈوب گئے پنجاب، تو چناب بھی آیا، دریائے چناب میں بھی سیلابی طوفان آیا، تو ہم ڈوب گئے اس میں، ہم ڈوب گئے اس میں، لیکن ربوہ والے محفوظ رہے، ربوہ والے محفوظ رہے۔ تو قیدیانی آغا شورش کشمیری کے پاس آیا کہ آج آپ نے ہمارے حضرت کو تسلیم کرنا ہے اور ان پر ایمان لانا ہے۔ آغا شورش نے کہا کہ آپ کا حضرت کون ہے؟ اس قیدیانی نے جواب میں کہا، تو وہ تو نہیں جانتے تھے، قیدیانی نے جواب
میں کہا کہ میرا حضرت مرزا غلام ہے. میں غلام احمد نہیں کہتا ہوں, مرزا غلام ہے. ان کو غلام احمد کہنا احمد کی توہین ہے. غلام مرزا غلام ہے. تو آغا شورش نے کہا کہ آپ کے حضرت پر ایک بار نہیں کروڑوں بار لعنت ہو. یہ کذاب اور دجال ہے, یہ جھوٹوں کا سرغنہ ہے. لیکن جہاں تک میرے ڈوبنے کا سوال ہے کہ ہم سب ڈوب گئے مسلمان اور مرزا غلام کی ذریعہ, اس کی اولاد, اس کی امت محفوظ رہی. تو لاہور میں دریائے راوی میں بھی سیلاب طوفان آیا. لاہور میں دریائے راوی میں بھی سیلاب طوفان آیا, لیکن ہیرا منڈی محفوظ رہی. ہیرا منڈی محفوظ رہی. تو ثابت ہوا کہ ہیرا منڈی کے رہنے والوں اور ربوہ کے رہنے والوں کا ایک ہی خاندان اور ایک ہی نسل سے تعلق ہے. اب قادیانیوں پھیلانت بے شمار بے, قادیانیوں پھیلانت, قادیانیوں پھیلانت, قادیانیوں پھیلانت مولانا حافظ عبداللہ سے. لہٰذا ہم آپ کا پیچھا کریں گے انشاءاللہ, آپ کا تعاقب کریں گے, پارلیمنٹ میں بھی, سپریم کورٹ میں بھی, عدالتوں میں بھی, قانون کی آئینی ہاتھوں سے بھی, آئین کے کلہاڑے سے بھی, اور عدالت کی ہتھوڑے سے بھی, اور جیل کی ہتھکڑے سے بھی. ٹھیک ہے نا؟ جمعیت علماء اسلام نے پارلیمنٹ کے اندر ہمیشہ کردار ادا کیا ہے. ابھی ریسنٹلی 26ویں آئینی ترمیم آئی. پوری دنیا, پورے 25 کروڑ عوام کی توجہ کا مرکز کون تھا؟ مولانا فضل الرحمان تھے. توجہ کا مرکز وہ تھا جو کہتے تھے کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی, جو کہتے تھے کہ 8 اراکین اسمبلی کے ذریعے یہ کیا کر سکیں گے. نعرہ تکبیر. قائد تیری سیاست کو تعصب و سلام ہے, سلام ہے. قائد تیری سیاست کو, قائد تیری سیاست کو, قائد تیری جرت کو. ہم نے 56 ترامیم حکومت لا رہی تھی, دستور میں 56 ترامیم لا رہی تھی. سب سے ابتدائی مسودے کو جمعیت علماء اسلام نے مسترد کیا. کیوں؟ بقول مولانا صاحب وہ کہتے کہ وہ سانپ تھا, کالا سانپ تھا, لہذا اس کو یکسر جمعیت علماء اسلام کی قیادت میں مسترد کیا. پھر پوری قیادت آئی, پیپلز پارٹی کی قیادت ہو, پی ایم ایل این کی قیادت ہو, تحریک انصاف کی قیادت ہو, بڑے چھوٹے موٹے سارے آئے, سارے آئے. لیکن مولانا نے اپنا منوا لیا ان سے. وہ سارے آئینی ترامیم میں جو گند تھا ان سب کو نکال دیا گیا. میں اس کی مثال, ان میں سے 1-2 مثالیں بتاتا ہوں. تو وہ خطرناک چیزیں کیا تھیں؟ ملٹری کورٹ, ملٹری عدالت. مولانا صاحب نے کہا کہ میری زندگی میں, میری موجودگی میں آئین میں یہ ترمیم نہیں ہو سکے گا کہ آپ ملٹری کورٹ کو, ملٹری عدالت کو, فوجی عدالت کو آئینی کور دے. یہ نہیں ہو سکتا. پوری قوم پر ایک بہت بڑا احسان کیا. نمبر 2, آئین کا آرٹیکل ہے جس کا تعلق انسانی حقوق سے, انسان کی عزت, انسان کی زندگی, انسان کی ابرو, انسان کی گھر کی چارجواری تقدس. یہ سارے وہ آئینی حقوق ہے جو ہر انسان کی بنیادی حق ہے. اس کو ختم کرنا یا غیر مؤثر کرنا چاہتے تھے. اس ابتدائی آئینی ترمیمی مسودے کے ذریعے مولانا صاحب نے اس کا راستہ بھی روک لیا. اس کا کیا مطلب؟ انہوں نے
انسانی حقوق کی جنگ لڑی، یہ جو انسانی حقوق کے عالم بردار بنے، یہ جو انسانی حقوق کے چمپین بنے امریکہ کی تابعداری میں، وہ انسانی حقوق کو بھی پاؤں تلے روند ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی یہ قوتیں، یہ قیادت، اور ملٹری کورٹ کو بھی آئینی کور دینے کی کوشش کر رہی تھی یہ قوتیں، لیکن وہ قوت جو جمعیت علماء اسلام انتہا پسندی، شدت پسندی، اسلامی سیاست کے نام پر بدنام کیا جا رہا ہے، انہوں نے انسانی حقوق کی جنگ لڑی۔ یہ ہے کامیابی۔ اور دینی مدارس کی رجسٹریشن، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات، شریعت کورٹ، سودی نظام معیشت کا خاتمہ، یہ سارے وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق دینی اسلام سے ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے یہ جنگ لڑی، اور لیکن حکومت نے پھر منافقت کی، حکومت نے پارلیمنٹ کی توہین کی، حکومت نے جمہوریت کی توہین کی، حکومت نے حکومتی پارٹیوں نے آئین کی توہین کی، جب انہوں نے راتوں رات انسداد دہشت گردی وغیرہ وغیرہ جو 5-6 ایکٹ انہوں نے لائے، آئین ایکٹ جو سن 1997 کی انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم لانے کے لیے انہوں نے پارلیمنٹ میں پیش کیا۔ دیگر اسی قسم کی قوانین کسی بھی پارٹی کو، کسی بھی پارلیمنٹرین کو انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا، لیکن جمعیت علماء اسلام نے فوراً اپنا رد عمل دیا کہ اس سے ہم دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں، اس قانون سازی کی ہم حمایت نہیں کرتے، بلکہ اس قانون سازی کے خلاف ہم تحریک چلائیں گے۔ اس میں ایک قانون میں بتاتا ہوں، وہ یہ کہ کسی بھی وقت کسی بھی شخص کو ہمارے قومی سلامتی ادارے اٹھا سکتے ہیں، امانت شاہ کو بھی اٹھا سکتا ہے، قاری اکرام صاحب کو بھی اٹھا سکتے ہیں، مجھے بھی اٹھا سکتے ہیں، صرف شک اور شبے کی بنیاد پر کہ یہ دہشت گرد ہو سکتا ہے، اور اٹھا سکتے ہیں 3 سے 6 مہینے کے لیے۔ پوری پاکستان میں کسی پارٹی نے مخالفت نہیں کی، اگر کی تو صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام نے کی۔ لہٰذا جمعیت علماء اسلام پارلیمنٹ کے اندر آپ کی عزت، آپ کی ناموس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، حرمت، ختم نبوت، ناموس رسالت کی عزت اور حرمت، آئین کی حکمرانی بالادستی، جمہور کی حکمرانی، قانون کی بالادستی، پارلیمنٹ کے سپریمیسی اور خودمختاری کے لیے ہمیشہ یہ جنگ لڑے گی، اور یہ جنگ جاری رہے گی جب تک ایک بات کر کے پھر ختم کرنے والا ہوں، ایک بات میں پشتو میں کروں گا، بس یہ بہت ہے، بس یہی کافی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ دا څه وجہ ده چې په پاکستان کې په هر غلې کې نبی پیدا کیږي؟ کم سے کم پر ابوک خود نبی پیروکاران شته، دا دروغجن نبی د مرزا غلام په افغانستان کې ولې نشته؟ په افغانستان کې ولې نشته؟ حالانکه په افغانستان کې د 45 کالو څخه جنگ دی، دا 3 کاله جنوب باس، دا ځکه چې کله د افغانستان والی امیر حبیب الله نو مرزا غلام خپل دروغجن مبلغین دا واستول افغانستان ته، ورسې زما د نبوت تبلیغ وکړي، که چا مناظره کول مناظره هم ورسره وکړي، که چا مناظره کول مناظره د چې ول هغه حکومت هم دغه بې ایمانه دی لکه د پاکستان ده. دا چې ورغلو د هغه وخت والي چې په خبر شو میر عبدالرحمن بهرول دا څه غوبل جوړ کړی دی دلته یې راولي، چې راوستو دوی ډېر خوشحاله سو. اوس زما په خیال اوس د مناظرې یو میدان خوروي نو به ملایان راولي، موږ به مناظره وکړو، د نبوت تبلیغ به هم شي د مرزا غلام دروغجن نبوت، او مناظره به هم شي، او دا یقین و چې موږ به یې ګټو. نو میر عبدالرحمن پوښتنه ځینې وکړه چې څه مسله ده؟ دوی ورته ویل مرزا غلام داسې نبي دی، دا د هغه د پلانه ده. دعوت یې ورکړ، هغه ورته ویل 1400 کېږي، 1400 کاله کېږي موږ یو نبي آخري منو چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، د دې بعد بل نبی نه راځي. تا خو بیا نوی غوبل پکې جوړ کړی، مرزا غلام نبی دی، دا خو هغه کیسه ده، دا به نو زه په ګډه کړم، دا خو هغه کیسه ده، دا کیسه زه په ګډه وم، دا خو هغه کیسه ده. ول ښځې وو خپل ښځې وو میړه لمونځ نه کوي د سهار، ښځه نه ده د سړي ښځه، میا اور بیوي دې د سهار لمونځ نه کاوه، دا د
یو وخت د اذان پر ټیر باندې سترګې رونیسوې سترګې چې رونیسوې اذان شروع دی په اذان کې دوې نارې ناولده دي الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم ښځې پر میړه غږ وکړي ویل دا څنګه اذان خو چې موږ د ورځې اورو هغه خو دغې نه دي دا دوې نارې پکې نوي نه دي دې ورته وویل خوله دې د خاورو ډکه شه دې ورته وویل دا په اثار په اذان کې نوې ټپه ده دا د سهار په اذان کې نوې ټپه ده بس بیده شه نو دا هم میر عبدالرحمن ورته وویل دا خو نوې ټپه ده د نبي علیه السلام بعد خو بل نبي نشته دا بیا د کومه ځای راغلی انا باره ورته خلکو باندې غږ وکړي پر خپلو جلادانو باندې ورته یار دې راوغواړه د دوی خو به نو خود طبیعت برابر و چې اوس ملایان راغواړي باره داسې و دیواله ته ودرول دا لوی توپ یې ورته ودراوي په توپ یې وړاو دا هغه ورځ چې بیا در ننه پورې بیا نه دروغجن نبي پیدا شوی دی نه مبلغ په افغانستان کې پیدا شوی قانون و ایمان و غیرت و په پاکستان کې حکمرانان اکثر بې غیرته او بې ایمان دي هغه د امریکې او د یورپ په اشارې دلته حکومتونه کوي دلته قوانین جوړي دلته قانون سازي کوي د څو پیسو دپاره د پاکستان معیشت در په دره ده دا به د دې دپاره درته وایم د پاکستان معیشت در په دره دی پر درې شیانو ولاړ پر درې شیان صدقه او خیرات پور او جنگ تاسو وګورئ اووه اویا کاله د پاکستان تاریخ وګورئ پاکستان در ننه پورې کاروبار نه دی کړی پاکستان یا خیرات غواړي پاکستان صدقه غواړي پاکستان پور غواړي پاکستان ګوري چې ځای د عالمي قوتو په دې خطه کې جنگ ضرورت دی دی جنگ وله کوي پیسه وصولوي دا درې کاره دي د پاکستان بل یو کار هم نه دی کړی ساده ملک یې لري دي زمړی بنګلادیش په معیشت کې درته مضبوطه دي هندوستان درته مضبوطه دي سریلنکا درته مضبوطه ده بلکې افغانستان درته مضبوطه دي د هغوی یو روپۍ ستا 5 روپۍ دي د هغوی 1 لک ستا 5 لکه روپۍ دي ته ولې دې در په دره د دې معنا دا ده چې پر حکومت باندې غله ناست دي نو لهذا قیادت ستی حق دی طالبان ملایان غریب عام ملګري باید د احساس کمترۍ شکار نشي دا ملک ستی دی په دې ملک کې دغې ګرځي لکه نر آسان دا رقم ګرځي په دې ملک کې دغې شملې ورکوي دغې ګرځي چې دا ملک زما دی دا د دغه تنخوا خورو د نمک خورو د حرام خورو نه دی الله تعالی دې موږ او تاسو ته د دین د خدمت کولو توفیق راکړي خداوند کریم دی د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت دغه جنډه او د جمعیت علما اسلام جنډه سربلند لري وما علینا